اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میری امت میں بھی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ یہ دعویٰ تو کریں گے ہم مسلمان ہیں، لوگ یہ دعویٰ تو کریں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن نماز کی جو اہمیت، حدیث کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، محققین نے آگے اس کی تشریح یہ لکھی کہ نماز کی اہمیت جس طرح ان کے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، اس طرح نماز کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوگی۔ جتنی اہمیت وہ اپنے رسومات کی کرتے ہیں، اتنی اہمیت وہ نماز کی بھی نہیں کرتے۔ جتنی اہمیت وہ اپنے کاروبار کی کرتے ہیں، اتنی اہمیت وہ دین کی بھی نہیں کرتے۔ جتنی اہمیت وہ اپنے مال کی کرتے ہیں، اتنی اہمیت وہ دین کی نہیں کرتے۔ جتنی اہمیت، جس کی محبت، جتنی محبت ان کو اپنے مال سے ہے، اپنی اولاد سے ہے، اتنی محبت نہ انہیں دین سے ہوگی، نہ دین کی باتوں سے ہوگی۔ آج وہ زمانہ آ چکا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے، اور جب یہ زمانہ آئے گا اور اس زمانے کے اندر جب لوگ آسانی کے ساتھ عبادت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے آسانی کے ساتھ عبادت کو قبول نہیں کیا، وہ زمانہ تھا، زمانہ اتنا پرامن تھا، لوگ چاہتے تو مساجدوں کو آباد رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے مساجدوں کو ویران کر دیا، مساجدوں کو خالی چھوڑ دیا۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ وہ چاہتے تو 24 گھنٹے مساجد میں آ کر اپنے اختیار کے ساتھ، اپنی توجہ کے ساتھ، اپنے ارادے سے جس طرح چاہتے وہ عبادت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ وہ زمانہ ایسا تھا، وہ اگر چاہتے تو قرآن کی تلاوت گھر میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، دکانے میں ہو، یا سواری میں ہو، سفر میں ہو، یا حضر میں ہو، کہیں بھی چاہے وہ قرآن کی تلاوت بلند آواز سے ہو یا آہستہ آواز سے ہو، وہ اطمینان سے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس طرح عمل کرنا قبول نہیں کیا۔ وہ زمانہ ایسا تھا جب اگر وہ چاہتے تو وہ کھلی طور پر اللہ کی دین کی باتیں لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچا سکتے تھے۔ لوگ ان لوگوں تک بھی پہنچ سکتے جہاں پر لوگ اللہ کو بھلا چکے ہیں، جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتا، جنہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جنہیں قرآن کیا ہے، قرآن کیا سکھاتا ہے، نبی کیا ہے، نبی کا نام کیا ہے، نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، یہ ساری باتیں ہم ان لوگوں تک جا کر آسانی کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ، اپنی سہولت کے ساتھ جا کر ہم انہیں پہنچا سکتے تھے۔ اگر اس زمانے میں ہم نے اسے قبول نہیں کیا، یعنی ہم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی آسانی کے ساتھ عبادت کر سکتے تھے، ہم نے عبادت نہیں کی، دین کا کام ہم بخوشی، آسانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، اس طرز پر جو طرز نبی نے صحابہ کو سکھایا، اس جذبے کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، جو شوق کے ساتھ صحابہ دین کے کام کو لے کر چلتے تھے، یہ شوق سے، یہ جذبے سے ہم کام کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اس کی اہمیت کو پسے پشت ڈال دیا اور اس آسانی کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ اس وقت بھی ہم نے رسومات کو اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی ایسا وقت لائیں گے، دیکھو میں نے عبادت کرنے کے لیے تمہیں وقت دیا، مساجد آباد تمہیں رکھنا چاہیے تھا،
لیکن تم نے مساجدوں کو آباد نہیں کیا. اب تم اگر نماز پڑھنا چاہو تو بھی تمہارے لیے مشکل ہے. اگر تم جمعہ کی نماز کے لیے ہو یا عیدین کی نماز کے لیے ہو یا تم اذان دینا چاہتے ہو تو آپ کو رکاوٹ بنے گی, آپ کو رکاوٹ پیدا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آسانی تھی تم نے مجھے بھلا دیا. جب آسانی تھی نماز کی اہمیت تمہارے دل کے اندر نہیں. جب آسانی تھی دین کی اہمیت تمہارے اندر نہیں. اذان کی اہمیت تمہارے اندر نہیں. اذان ہو رہی تھی تمہارے گھروں کے اندر, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بیوی اور تمہارے بچے گھروں کے اندر ٹی وی دیکھ رہے تھے. اذان کی اہمیت کو انہوں نے نہیں سمجھا. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اذان پر پابندی لگ جائے گی اور تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ تم ان کے خلاف کوئی بات کہہ سکو. یہ ساری چیزیں ہمارے اعمال کی بدولت ہو رہی ہے. ہم نے دین کو مذاق سمجھ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی دی ہے. اس سے پہلے جو آسانیاں تھی, رمضان مبارک کے جو مہینے آتے تھے, ہماری بچپن کی آپ بات لے لیں, اس وقت مسلمان تو مسلمان غیر بھی اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے کہ کیا رمضان کی اہمیت ہے, رمضان کی کیا فضیلت ہے, اس وقت ہمیں کیا اہمیت کے ساتھ رہنا ہے. لیکن رمضان المبارک جیسے جیسے آگے زندگی گزر رہی ہے, رمضان المبارک کے اندر بھی ہمارے اس ملک کے اندر روزہ رکھنا اور اسی طرح دین کا کام اس انداز سے کرنا جس انداز سے ہمارے اکابرین کرتے آ رہے تھے, آج ہمارے لیے مشکل بن چکا ہے. اگر آپ تاخیرات کی بات کریں تو پابندی ہے. اگر آپ شب قدر کی بات کریں پابندی ہے. شب برات کی بات کریں پابندی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ان راتوں میں عبادت کرنے کے بجائے انہوں نے رسومات کو توجہ دی, رسومات کو انہوں نے اختیار کیا, اور جو چیز ان کے لیے ضروری تھی مقصد سے ہٹ کر جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو مشکلات اس پر ایسے آتی ہے جس کا وہ کبھی گمان بھی نہیں کرتا. بزرگان محترم, بات بڑی طویل ہے. مجھے اس حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اسی عنوان پر گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آسانیاں ابھی بھی دی ہیں, ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. یہ جو دین کے دشمن ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری مساجدوں پر حملے کر رہے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں ہمارے وہ کام جو دین کے ہیں اس میں یہ رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا ہمارے اعمال مسلمانوں جیسے ہیں, کیا ہمارے اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں جس انداز سے صحابہ کو سکھلائے کیا وہ چیزیں اسی طرح ہماری زندگیوں میں باقی ہیں. ہم اپنے دامن کو دیکھیں, کیا ہمارا دامن اسلام سے خالی ہے, کیا ہمارا دامن اسلام, ہم اپنے دامن کو اسلام کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں یا اسلام کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں.